بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق یا حبیب اللہ یا رسول اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم. دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا اب تیرے قدموں میں چلا ہوں تیری چوکھٹ پہ چلا
نشین یا رسول اللہ یا حبیب آج میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا آج میں عرش کا ہم پایا ہوں میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما اگلا مصرع چینج کیا ہے ہم کہاں میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگا بخت نے جیسے میرا ماتھا چوما یوں لگا بخت نے جیسے میرا ماتھا چوما تو آج میں عرش کا ہم پایا ہوں چند پر یوں تیری قربت میں کٹے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا جب بھی جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا اپنے آمال پہ شرمایا اپنے آمال پہ شرمایا کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ خود کو ایک سیر بنا تیرا پیکر ہے کہ ایک جالیوں سے
کہیں خامی ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ منیر کفوری صاحب لکھتے ہیں اپنی ایک حمد میں کہ حمد لکھنے کو طبیعت میری مائل تو نہ تھی، نعت کی شکل میں لکھا ہے قصیدہ تیرا۔ اور سنیے گا دل تھام کے یہ شعر سنیے گا کہ تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے یا زمین میں میرا مدفن لکھ دے، میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا۔ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا رکبہ دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق باہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ دے کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لے جائے گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ تم نے مولا کی محبت
وقت کا نظارہ دیکھا، لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا، چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا، بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ عشق حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں، ایسے دیوان ہے دانائی عطا کرتے ہیں، عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں، ہاں مٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ قصر بیعت کے ستونوں کو گرانے کے لیے، اپنا گھر قلب پیمبر میں بنانے کے لیے، جوتیاں سبت پیمبر کی اٹھانے کے لیے، انہیں ہنستے ہوئے دنیا کو لگا دی ٹھوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ مر کے بھی الفت حیدر نہیں مرنے دیتی، بات یہ حضرت سلمان نے ثابت کر دی، بات مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی، موت کی گود سے لبیک کہیں گے اٹھ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولیں، اپنے کردار کو میزان عمل پر تولیں، لاکھ ہم خود کو غلام در حیدر بولیں، بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ کے بولیں حیدر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ 8ویں دور امامت میں جو بپھرا دریا، آتا سیلاب تو ہر سمت تباہی کرتا، واسطہ تب دیا معروف نے اپنے سر کا، خود پلٹنا پڑا دریا کو حدوں کے اندر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ تیغ صفین میں جب مالک اشتر کی چلی، بھاگنے والوں سے میدان میں بھگدڑ سی مچی، سر کٹے جسم کٹے ہاتھ کٹے سانس کٹی، داد مالک کو دیا عباس نے خود یہ کہہ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ مصلحت جھوٹ ریاکاری سیاست دھوکا، خود نمائی بھی دکھاوا بھی سرے فرش عزا، اور پھر ہو پہ علی کا بھی تکلم دعویٰ، کیا بتائیں گے اگر پوچھیں گے مولا کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ علی 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 علی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے
وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم اسپتال منتقل۔ بحرین کے نامور عالم دین اور بحرینی عوام کے ہر دل عزیز قائد آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی حالت کئی عرصے سے تشویشناک تھی، لیکن اس کے باوجود آل خلیفہ کی حکومت نے انہیں گھر میں بند کر رکھا تھا۔ یمنی فورسز کی کارروائی، سعودی اتحاد کے 1300 فوجی ہلاک اور زخمی۔ یمنی فورسز نے اعلان کیا کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں مغربی ساحلوں پر جاری لڑائی کے دوران سعودی عرب کے فوجی اتحاد کی 332 بختر گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت ابھی تک بندے پورے نہیں کر سکی۔ کیا حکومت صرف 5 وزراء پر چل رہی ہے؟ پانی کی قلت پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جب تک مسئلے کا حل نہ نکل آئے نگراں وزیر اعظم مت اٹھیں، چیف جسٹس۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل ہوگا یا نہیں؟ FATF کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے 25 اپریل کو جمع کرائی گئی رپورٹ پر بحث ہوگی۔ نگراں وزیر خزانہ پیرس پہنچ گئے۔ عمران خان NA-95 میاں والی سے الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں؟ وکلاء کے دلائل مکمل، اپیل ٹریبونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ NA-53 سے شاہد خاقان، مہتاب عباسی کی اپیلوں کی سماعت کل تک ملتوی۔ فاٹا میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرانے کے لیے قبائلی عوام کا احتجاجی مارچ، انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ بالائی علاقوں کے باسیوں کا سردیوں میں باہر نکلنا مشکل ہوگا، چیف الیکشن کمیشن۔ قطری کے 2 خطوط کا نواز شریف سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ایون فری ریفرنس میں خواجہ حارث کے حق میں دلائل جاری۔ نواز شریف اور مریم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست پیش کی جائے گی۔ نقیب اللہ کے اہل خانہ کا سندھ ہائی کورٹ کے باہر احتجاج، انصاف کی دہائی۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راؤ انوار 420 افراد کا قاتل ہے، مظاہرین۔ فیصل آباد فوڈ فیکٹری میں سلنڈر پھٹنے سے 10 افراد جھلس گئے، زخمیوں میں 7 بچے بھی شامل۔ حیدرآباد کے قریب تیز رفتار بس الٹ گئی، حادثے میں 2 مسافر جاں بحق، 5 زخمی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرمی کے ڈیرے، سورج نکلتے ہی قہر ڈھانے لگا، درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ کراچی میں آج موسم جزوی ابر آلود رہے گا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، انگلینڈ نے پاناما کو رونڈ ڈالا، سینیگال اور جاپان کا میچ 2-2 گول سے برابر، کولمبیا نے پولینڈ کو 3-0 سے ہرا دیا۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ikratv.tk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، انسان شناسی کے حوالے سے از نظر قرآن ہمارے سے گفتگو چل رہی تھی۔ یہ اس سلسلہ گفتگو کا اگلا مرحلہ ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے
نور عقل کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نور عقل عطا فرمایا ہے، اور یہ عقل حجت خدا ہے۔ اس کی اہمیت انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے اس کو صحیح طور پہ استعمال کر کے صلاحیت کو انسان اپنی شناخت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور روئے زمین پر جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک روئے زمین پر جتنا بھی فساد پیدا ہو رہا ہے یا آئندہ آنے والے زمانے میں کبھی، یعنی انفرادی حیثیت سے لے کے اجتماعی حیثیت اور ایک فرد سے لے کے تو گلوبل لیول تک جو بھی صورتحال میں خرابی ہے، وہ بنیادی طور پہ اگر اس کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو فطرت تو ناقابل تغییر چیز ہے، لیکن شناخت ایک ویریبل آئٹم ہے جس کا رابطہ جو ہے ڈائریکٹلی وہ عقل انسان کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دو راستے بتائے ہیں نور عقل کو استعمال کرنے کے۔ پہلا راستہ ہے دنیا کو دیکھنا، کہ انسان کے پاس ذہن انسان میں معلومات ہیں، اصل میں یہ کائنات کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کائنات کی کتاب ہے، فطر الخلائق بقدرت، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فرماتے ہیں اپنے قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو اصل میں پڑھنا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ظاہری آنکھ کے ساتھ نہیں، آنکھ ایک وسیلہ ہے معلومات اندر منتقل کرنے کا، اس کائنات کو نور عقل کے ساتھ یعنی غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام عقل انسان کو دعوت فکر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب میں غور و فکر کرو، کس راستے سے، کس طریقہ کار پہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس کائنات کی خلقت، زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اس عروج و زوال کی داستانیں جو دن اور رات کا آنا اور جانا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہر شے جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے اپنے خالق کے وجود پہ۔ اس کے اندر پائے جانے والے کمالات جو ہیں وہ علامت ہیں، دلیل ہیں کہ جس ذات نے بھی اس شے کو وجود بخشا ہے وہ کوئی منبع کمال ذات ہے، اور موجودات کے درمیان ہم آہنگی بتا رہی ہے، جیسے زمین ہے، انسان ہے، فصلیں ہیں، سورج ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ویل انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں، تو ان کے مابین ہم آہنگی بتا رہی ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ایک ہے۔ پھر کائنات کے نظام کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے وہ بذات ہی عقل کی رہنمائی کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے محرک موجود ہے، اور حرکت کے اندر عدم فساد بتا رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین و آسمان میں اگر ایک بنانے والے کے سوا دو ہوتے یا ایک چلانے والے کے سوا دو ہوتے تو لفسدتا، یہاں تو فساد ہو جاتا۔ قرآن کریم عدم فساد کو اس کائنات کے نظام میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ایک ہے اور چلانے والا بھی کوئی ایک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انسان جو ہے عقل انسان سے کام لینے کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک ہے دنیا کو دیکھنا۔ دنیا کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف اپنے ظواہرات کو دیکھتا ہے، یعنی دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان اپنی جوانی کو دیکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب انسان اپنی ابتدا پہ غور نہیں کرتا، اپنی انتہا پہ غور نہیں کرتا۔ ایک صاحب اقتدار ہے جو عام طور پہ جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی کرسی کے پیچھے ایک جو ہے تختی لگی ہوئی ہوتی ہے جس پر یہ مختلف لوگوں کے نام ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پر فلاں صاحب آئے اور فلاں وقت عرصے سے لے کے فلاں وقت تک وہ اس کرسی پر براجمان رہے، تو وہ بذات ہی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اقتدار کسی کا نہیں ہے۔ لیکن انسان جب صرف اپنے ظاہری اقتدار کو دیکھتا ہے، اپنی ظاہری جوانی کو دیکھتا ہے، دنیا کے امکانات کی وسعت کو دیکھتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان فقط دنیا کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھتا ہے
تو دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہی دیتی ہے۔ اور اس صورت میں جب عقل انسان کام کرتی ہے، صرف ظواہرات پر نظر کرتی ہے، نہ ابتدا پہ اس کے غور کرتی ہے نہ انتہا پہ، تو اس صورت میں جب انسان جب غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، تو جو نتیجہ عقل منتقل کرتی ہے قلب کی طرف، وہ دنیا کے مفاد کی بزرگی کا یقین ہے، یقین منتقل کرتی ہے۔ لیکن چونکہ غور و فکر غلط راستے سے کیا گیا ہے، صرف ظاہری حسن و جمال کو دیکھا گیا ہے، ظاہری جوانی پر نظر کی گئی ہے، تو اس لیے جو یقین منتقل ہو کے جاتا ہے قلب انسان کی طرف، وہ دنیا کے مفاد کا یقین اور دنیا کے نقصان کا یقین ہے۔ دوسرا طریقہ کار جو حضرت امیر المومنین نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں دنیا میں دیکھنا۔ دنیا میں دیکھنے سے مراد یہ ہے، جس کی حضرت نے خود مثال بیان فرمائی، کہ ہر چیز کی ابتدا پہ غور کرو، ہر چیز کی انتہا پہ غور کرو، پھر ان دو انتہاؤں کے درمیان اس کے اندر جو نشیب و فراز، عروج و زوال کی داستانیں بن رہی ہیں، ان پہ غور کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں دیکھتا ہے، مثال حضرت نے بیان فرمائی کہ میں حیرت کرتا ہوں اس انسان پہ کہ جو ایک نجس پانی کے قطرے کی پیداوار ہے، جس کی انتہا ایک مردار ہے، اور دو انتہاؤں کے درمیان وہ اپنے وجود میں نجاست کا حمال ہے، نجاست اٹھائے پھرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، یعنی تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو امیر المومنین نے نصیحت فرمائی ہے، جو مثال بیان فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے عقل سے کام لینے کا سلیقہ تعلیم کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کی یعنی ابتدا پہ غور کرے، کسی شے کے بارے میں نفع و نقصان کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی ابتدا پہ غور کرے، پھر اس کی انتہا پہ غور کرے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے وہ عروج و زوال کی جو داستانیں بن رہی ہیں، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی انسان حالت امن ہے، کبھی حالت خوف ہے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس۔ تو جب انسان اس طرح سے یعنی عقل سے کام لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو حضرت فرماتے اس صورت میں عقل انسان جو ہے غور و فکر کر کے جو نتیجہ قلب انسان کی طرف منتقل کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دنیا کے مفاد کی پستی اور دنیا کے نقصان کی کم حقیقتی، آخرت کے مفاد کا یقین اور آخرت کے نقصان کا یقین منتقل کرتی ہے۔ دنیا کی پستی اور آخرت کے مفاد کا اور آخرت کے نقصان کا یقین منتقل قلب انسان میں عقل انسان کرتی۔ پس جب یہ چیز جو ہے عقل انسان صحیح سمت میں کام کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو یقین منتقل ہوتا ہے قلب انسان کی طرف، جس کے پاس ارادہ ہے، وہ دنیا کے مفاد کی پستی کا اور آخرت کے مفاد کا یقین اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور یقین ہی وہ چیز ہے، جیسے انسانی بدن کو توانائی کی ضرورت ہے حرکت کے لیے، ایسے ہی روحانی وجود میں جو حرکت ہے، جسے ارادہ کہا جاتا ہے، اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ آنے والے جو نشستیں ہیں اس میں اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئین پاکستان کی روح سے مفرورین کے متعلق قوانین۔ اگر عدالت کسی شخص کے خلاف وارنٹ جاری کر دیتی ہے یا اسے ضمانت دیتی ہے اور وہ فرار ہونے یا چھپنے کی کوشش کرے تو مندرجہ ذیل باتیں لاگو ہوں گی۔ نمبر 1، عدالت اس شخص کو ایک مخصوص جگہ اور وقت پر 30 دن کے اندر حاضری کا فرمان جاری کرے گی۔ نمبر 2، اس کی ایک کاپی متعلقہ گھر اور عدالت میں لگا دی جائے گی۔ نمبر 3، اس فرمان کو مقامی اخبار میں بھی شائع کروایا جاتا ہے۔ نمبر 4، عدالت عارضی طور پر مفروض شخص کی جائیداد بھی اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر وہ شخص مختص کردہ وقت میں حاضر ہو جائے تو عدالت اس کی جائیداد اس کے حوالے کر دیتی ہے۔
نمبر 6، اگر وہ اس وقت حاضر نہیں ہوتا تو صوبائی حکومت جائیداد کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، جس کے 6 مہینے بعد وہ اسے فروخت کرنے کی مجاز ہے۔ ادرک کا استعمال بطور فطری علاج۔ ادرک معدہ اور پیٹ کو صاف رکھنے کی ایک قدرتی دوائی ہے۔ اس کے استعمال سے پیٹ ہلکا اور معدے میں رکی ہوئی گیس خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ادرک کا جوس 12 مہینے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادرک کا جوس بنانے کا طریقہ: 1 گلاس جوس کے لیے 100 گرام ادرک صاف کر کے ٹکڑے بنا کر جوسر میں آدھا گلاس پانی کے ساتھ بلینڈ کر لیں اور حسب ذائقہ شہد ڈال کر آدھا صبح کو پی لیں اور آدھا مغرب کی نماز سے پہلے پی لیں۔ اگر شوگر کی وجہ سے شہد نہیں ڈالنا چاہتے تو ویسے ہی پی لیں، اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔